استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے، استنصار مدد حاصل کرنا، مدد لینا. استخارہ خیر طلب کرنا، خیر حاصل کرنا. اور اس کی ایک دعا جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو حضور نے، صحابہ کہتے ہیں، ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن، یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی. وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے. اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ، میں تیرے علم سے خیر مانگتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کچھ طاقت حاصل ہو جائے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اور مانگتا ہوں تجھ سے تیرا بہت بڑا فضل. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری. اے اللہ، تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دین اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو وہ ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، میسر کر دے. میسر ہو لی، اسے ہمارے لیے آسان کر دے. ثم بارک لی فی، اور پھر اس میں ہمیں برکتیں عطا فرما. وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، اور عاقبت کے اعتبار سے بھی، فَاصْرِفْهُ عَنَّا یا عَنِّي، تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور اللہ خیر جہاں بھی ہو تیرے علم میں وہ ہمارے مقدر میں کر دے، اور پھر ہمیں اس کے اوپر راضی بھی کر دے. تو یہ استخارہ تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے. البتہ وہ استخارہ نکالنا، یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں، فال نکال رہے ہیں، پھر استخارے میں یہ سمجھنا کہ پھر یہ دعا مانگ کر 2 نفل پڑھ کے سو جاؤ تو خواب میں ضرور کوئی اشارہ ملے گا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے علم کی حد تک احادیث میں یا سنت میں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اشارہ کر دے کوئی خواب کے اندر تو بھی کوئی بعید بات تو نہیں ہے. لیکن یہ کہ اصل میں دعا استخارہ جو ہے بس وہ ہے اصل استخارہ، اور وہ بہت عمدہ چیز ہے، اور وہ ایمان کے عین مطابق ہے کہ اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے. ہم شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز چلی آ رہی ہے. قرآن نے کہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اسی کو کہتے ہیں تفویض الامر الی اللہ. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. اللہ تو اگر اسے ہمارے لیے خیر سمجھتا ہے تو آسان کر دے، اگر شر سمجھتا ہے تو ہم سے دور کر دے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. قرآن کیا کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ. ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے. یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے. نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے. نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت. جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو آپ اس کے قریب رہیے. اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی. صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سرات کرے گا. یہ ہے عوام کے لیے صحبت. کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار. تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں. اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا. اس کو روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا، روزہ رکھنا شروع کیا. یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے. جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے. جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی. سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہیں ایمان کے،
یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تین راستے ذہن میں رکھیے، جو عوام ہے غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ دو راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں، یہاں پر لیکن نہ ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا جو بعد میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری یہ آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان۔ یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی تین عمل ہیں۔ پہلی چیز اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا، اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے۔ اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا، اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا، اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے، اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے، اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے، وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا، یہ تو تاریخاً ثابت ہے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو، خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا، اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں، اور یہ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق، ان میں ایک شخص لبید ابن عاصم منافق تھا، یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا۔
انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناکام ہو چکے، اب تم کوئی آخری کوشش کرو، تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت ہی ماہر ساحر ہو، تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 اشرفیاں پیش کی، اشرفی اس زمانے میں ایک بڑی شے کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے، اب تم کوئی زور لگاؤ۔ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا، اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے 2-3 دندانے جو ہیں وہ توڑے، اور اس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے، جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں، تو وہ لے کر اس کے پاس گیا، اس پر اس نے جادو کیا۔ اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہوں اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے، اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں، لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی، اس لیے کہ یہ کسی شخص کا اس کے جسم کا ایک حصہ، بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں، اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں، اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے، اس کی انفرادیت ہے، ان جینز کے حوالے سے ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا، جو بھی قوتیں ہیں یا وہ جنات کے ذریعے سے، ارواح خبیثہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے، یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں، ریڈیشن مختلف قسم کے، آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں سے وہ ریڈیشنز پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل، اس وقت کی ریڈیشنز بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہیں، اس پہلو سے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا کوئی حصہ، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوئے، بہرحال اس پر وہ جادو کیا گیا، اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں، 11 گرہیں اس میں تھیں، پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں، اور پھر ایک کنویں میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کنویں کا نام تھا، وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے، اس کے تہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا، اس کے اثرات حضور پر ظاہر۔ یہ ہے وہ کہ واقعہ، اور اس کے بعد اس میں فرق تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا، کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو، بند سا گیا ہو، ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت کھلی ہوئی، اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے، اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے طاری رہی۔ اس حیثیت میں، اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا، لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر۔ اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا، اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا، یا جسے مابین النوم والیقظہ کہا جائے گا، خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت، نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ، اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ 2 انسان آئے، 2 فرشتے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائیں پہ بیٹھ گیا، اور ان کا مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی۔ انہیں کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں، بیماری کیا ہے، ان پر جادو کیا گیا ہے، جادو کس نے کیا ہے، نبی عاصم نے کیا، کس شے میں کیا ہے، وہ ساری تفصیل، کہاں ہے وہ، وہاں دبا ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو، ان کو آپ نے بھیجا، کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے، بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے، اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ چھید نکال لی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے۔ پھر یہی 11 آیات، 11 گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی، اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے، اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش سی ہو گئی تھی، جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے، کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے، نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
حضرت زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ البتہ یہ کہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے، جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ، اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں، اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے، لیکن یہ تفاصیل صحیحین کی روایت میں نہیں، اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے۔ ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو زائل کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر، عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو، ٹونا، ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے، ہر کلمہ، کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہے، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے، اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ جب مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں، وہ اژدہا بن جاتا تھا، حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا، چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی نظر آئیں، سب کو نظر آئیں کہ جیسے سانپ ہے چل رہے، جیسے سب کو نظر آئی حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئی، جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں، نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ، دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید، لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، الق ما فی یدک الق عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ
کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے ہے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے۔ دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا، بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی۔ لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے۔ باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے، اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا، حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے۔ وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا، صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں۔ کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں، نہیں۔ البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ، انسانی معاملات، خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے۔ باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا۔ بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے۔ زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے، زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے، اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا، اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھیر لیتے تھے۔ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ طاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے، حضور نے اس پر پڑھا، پھونکا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان دو صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاذے کا حکم موجود ہے، تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاذہ کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے۔ اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والشح، مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں۔ لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان دو صورتوں کے ساتھ، گویا ثم الینا ترجعون۔ فقال عز وجل كما ورد في سورة ياسين ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون۔ فقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ 4 ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے۔ 2 ہفتے قبل جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس ہال میں داخل ہونے کے لیے 3 امکانات میرے لیے ہیں۔ اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر، لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصور تھا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ 3 میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو کسی پہلوان کی پیٹھ پر سوار ہو کر، اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کی تاریخ میں۔ مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا، وہ انہیں اپنے کندھے پر سوار کر، کندھے پر نہیں پیٹھ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا۔ حال ہی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحیم الدین صاحب نے کہ وہ ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے رحمت اللہ علیہ، تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب، جب تک میری ٹانگیں سلامت تھی میں نے سفر بہت کم کیا، اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں۔ گھومنے کی شکل یہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ خاصے دہیم شہیم تھے، معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے، دوہرے بدن کے آدمی تھے، لیکن بہرحال ایک جوان تھا تنومند جو ان کا ساتھی تھا، وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریا کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے، جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر۔ تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی۔ دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ 3-4 افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں، جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیج پر جو آیا ہوں تو 3-4 حضرات نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی، کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے، ورنہ شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سہارے سے۔ تیسری خواہش ہوتی تھی، لیکن اس کے بظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں۔ بہرحال اب سے کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور وہ پھر منسوخ ہو گیا تھا، یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا، اس کے فوراً بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں توانائی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھی چڑھ سکتا ہوں اگر اس رائز زیادہ نہ ہو۔ تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لیے بنائی گئی تھی کئی سال پہلے جبکہ مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی، وہ 4 سوا 4 ساڑھے 4 انچ کے رائز کی 7 سیڑھیاں ہیں۔ وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہلے تھی، ایک ریلنگ اور لگوا لی، اور اس کے سہارے کوئی 5 دن سے میں مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے جانا شروع ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی پیش رفت تھی۔ اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لفٹ میں بھی 2 ہینڈل لگا لیے جائیں جنہیں پکڑ کر میں اس پہ سوار ہو جاؤں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے۔ تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی، اور آج میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر آیا، اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ بھی سکوں گا۔ بہرحال شکر صد شکر کے جمازہ بمنزل رسید،
اللہ کا شکر ہے، صد بار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے، نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے، بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک، دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے۔ فارسی میں اس کے لیے بہت عمدہ مقولہ ہے، از دل خیزد بر دل ریزد، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی میں جا اترتی ہے۔ اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نوعیت کی ہو۔ بہرحال آج کی میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہے، پہلے سے آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کو ناگوار گزرے کی پسند نہیں ہوگی، لیکن میں اس کے اسباب، عوامل، اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا۔ آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ 40 برس سے جاری تھا، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ 40 برس، سن 65-66 میں میرا درس شروع ہوا تھا، اتوار کی صبح۔ سمن آباد لاہور میں میرے پھوپھی زاد بھائی کا ایک مکان تھا این ٹائپ، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، 2 کمروں کے بیچ میں سے دیوار نکال کے ایک ہال بنا لیا۔ میں 65 میں لاہور منتقل ہوا تھا۔ میں نے جا کے وہ دیکھا، میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے، 50 آدمیوں کی بیٹھنے کی اس میں گنجائش تھی۔ بس درس شروع ہو گیا۔ پھر سمن آباد کے لوگوں کے طرف جو آنا شروع ہوا، دالان بھرا، باہر کا بڑا پارک بھرا، گراسی پلاٹ چھوٹا سا تھا۔ پھر دعوت آئی کہ مسجد، جامع مسجد خضرا، اس میں آپ درس دیں۔ وہ میرا درس وہاں شروع ہوا۔ پورے 10 برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا، اور کچھ عرصے بعد ہی، ابتدا ہی سے خطبہ جمعہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی، جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے باٹل نیک ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس راستے اپروچ کے ہیں لاہور سے دونوں بہت ہی، یہاں پہ ٹریفک بلاکس۔ تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہداء، مرکزی مسجد لاہور کی، اس میں کئی سال وہاں چلا۔ پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعے کی تعطیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو، اس میں بھی خطاب ہو، اور صبح درس بھی ہو۔ تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دارالسلام باغ جناح میں، پہلے درس قرآن، تھوڑا سا وقفہ، پھر جمعے کا خطاب۔ یہ سلسلہ آخری تک جاری رہا ہے، آج سے 2 سال قبل تک۔ 40-41 سال اللہ کے فضل و کرم۔ ان میں وقفے تو آئے ہیں، کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے 1 مہینے کا وقفہ آ گیا، ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے 1998 میں، وہ 3 مہینے کا۔ امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو 1 مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا، اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ جو ہے ہندوستان کے سفر میں 1 مہینے سے کچھ زائد کا پڑا۔ اب یہ آخری وقفہ جو ہے تقریباً 4 مہینے کا، یہ میرے ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے 40 بلکہ 41 برس بنتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں 40 برس تک درس قرآن دیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرا، جہاں پہ کہ میرے اس درس کا جو ہے معاملہ جمع ہے، اس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی، ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ کوئی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا، اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا۔
بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے۔ اس کے بھی دو حصے ہوں گے۔ اس درس قرآن کا تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جاری رہے گا۔ کس شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلان کر دوں گا۔ اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری رہ بے تراشوں میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے، دین کی خدمت تو کرنی ہے۔ اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں، جیسے درس قرآن کے مقامات بدلتے رہے، اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں، لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا، جو فی نفسہ ہی دو حصوں میں مشتمل ہوگا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی، ملی، تاریخی، سیاسی، عمرانی جو سوچ ہے، جو فکر ہے میرا، جو 50 برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے، جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہے، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے۔ تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈان بہتا رہے گا، اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے۔ ہاں، محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس سبب میں 3 باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع الی اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے۔ وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے، زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا ہے نبی،
اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انکا میتون وانہم لمیتون. یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں. جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں. دم واپسی برسر راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا ہوں مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہیں، جو 9 دن کم ہے. قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے
وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا تھا۔ 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے، لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا۔ میں نے درس دیا۔ اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے۔ میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی۔ افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے۔ وَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں، میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے، ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں۔ خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے۔ میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں۔ قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے۔ یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے۔ وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال کرتا ہوں۔ قرآن کی دو سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا، چلے گا، یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے، جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ موٹی بات ہے، بڑھاپا آئے گا، ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے۔ اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا، لیکن بڑھاپا آنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح۔ غالب نے کہا تھا، مزمحل ہو گئے قوائے غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں۔ ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا، ابراہیم صاحب تھے، ٹونک کے رہنے والے۔ ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر۔ یہ تمنائیں جو ہیں طول العمل، انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا، اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجیے۔ اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر۔ ابھی 2-3 دن ہوئے ہیں، یہاں پر جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے۔ در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود۔ جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے، چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے، شعر شعر است گرچہ پیر بود۔ چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا، دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود،
بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے۔ اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف، سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے وہ ہے یادداشت کی کمزوری، اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہے، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا، تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے، اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا، بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا۔ میرے اس آپریشن سے کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کی بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریخ صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے، مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو مجھ سے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا، پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں؟ تو عبد الکریم پاریخ صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی۔ بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں، ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں، سو جائے، تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے۔ اچھا یہ ہے ہر انسان میں، جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا، مجھ سے بات نہیں کرو، تو یہ موڈ کا آف ہو جانا، آن ہو جانا، یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو، زیادہ حساس ہو، ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی، اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض، بائی پولر۔ یہ ہمارا خاندانی مرض ہے، والد صاحب کا تھا، بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا، میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا۔ عام طور پر اس کی عمر ہوتی تھی 3 تجربے مجھے ہیں، والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں، سن 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا۔ یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ، میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے،
ایک مرتبہ سن 70 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا، میری کتاب ہے حساب کم و بیش. جو کیفیت مجھ پر گزری تھی، جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے، میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر، تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے، وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں داخل ہو گیا ہوں. ان کا نہیں، آپ کو یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا. اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا، ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے، بائی پولر. اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں. البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا، یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ، بس غور کرتے رہنا، بیٹھے رہنا، لیٹے رہنا، وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر قم اللیل الا قلیلا. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے کہ 2 صورتیں اسی سے متعلق ہیں. تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بسط. کبھی قبض ہوتا ہے، اندر سے گویا کہ بندش لگ گئی ہے، کیوں ہو گیا کچھ پتہ نہیں، کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور کبھی بسط ہوتا ہے، طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے، گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا ہے. یہ قبض اور بسط اسی کے لیے پھر آیا ہے الم نشرح لک صدرک. یہ انشراح، بسط جو ہے وہ انشراح ہے. بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے، اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے. کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں، سنکوپی اسے کہتے. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن. دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا، بیچارے نے کچھ نہیں کہا، لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب ذرا زیادہ شدید تھی، ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا، اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں. بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے، اسے فبریلیشن کہتے ہیں. جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں ملے تھے پیدائشی طور پر، ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرہ سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر، کبھی کبھی 3 گھنٹے. پھر شام کو عصر کے بعد، پھر عشاء کے بعد، پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد، اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا، کمر آگے جھکی رہتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے، دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو، ڈونٹ برن یور کینڈل بوتھ دی سائڈز.
لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق، ایک لگن، ایک دھن، ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں، جسے لو بیک پین کہتے ہیں. کوئی دوائیاں کھا لیں، کوئی پین کلرز کھا لیے، لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے، اس کے جو موہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے، وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی، کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے، لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز، فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن، لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار، پھر وہاں سے اسلام آباد میں انتظار، لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل، رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل، جھکنا جو ہے، چلنا بہت مشکل. بہرحال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر، تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں، 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں، میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. شدید تکلیف، کسی کل چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا، میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا، محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی، جسمی مشقت ہو رہی تھی، کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک اسٹریچر پر. پی آئی اے کی 3 سیٹوں کے اوپر اسٹریچر لگا، اس پر میں آیا. یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی، کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے، تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی. مشورہ کیا، ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے، انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں، اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 موہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے، آپریشن نہ کرائیں، اب ادویات وغیرہ سے، کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں. اس وقت تک ابھی ایم آر آئی ایجاد نہیں ہوا تھا، سی ٹی اسکین ہوتا تھا، وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ نمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 موہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہے وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا، کام چلتا رہا. سن 91 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ اسٹرانگ کھانے شروع کیے. اس سے یہ درد بھی دب گیا، معلوم ہوا ہے ہی نہیں، کمر میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں، تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے، اس لیے کہ گردے پر اور معدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی. کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا، کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا. عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو ویل چیئر کے اوپر. یہ بات آگے تک بڑھی رہی. سن 5 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی تو پھر ایم آر آئی کرایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 موہرے انوالوڈ ہیں، L3 L4 L5 S1، اور صورتحال بہت تشویشناک ہے. آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا، کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے. ٹال مٹول سے میں کام لیتا رہا، وہی دوائیں وغیرہ، پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے، کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی. لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا. بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا. لیکن ہوائی ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم، وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا، بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالائسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے. تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا. یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا. ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں. اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا. پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے.
بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے، وہ چہرہ مزین ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے قرآن اکیڈمی سے کر چکے ہیں۔ افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا، 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹیروگیشن رہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی، اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا۔ میں یہاں اعلیٰ رؤوس الاشہاد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا۔ انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار، ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے، ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود۔ بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے، ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے، ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا۔ آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا۔ آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے، وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں، اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا، تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا، پین کلرز کم ہوئے، اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالیسس نہیں ہے، فالج نہیں ہے، نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے۔ البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے، لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا، اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز، پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ ہوتا رہا، پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے، وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے، اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں، اور پہلے متواتر آتے تھے، پھر کوئی وقفے سے آتے رہے، اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں۔ واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں، اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے، اس میں ایک طرف ریلنگ تھی، دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کہ مسجد میں جا رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے، یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا، ہمالیہ پہاڑ، قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا، لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے۔ آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں۔ اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں، چلنے لگا ہوں، سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے، تو مجھے بڑا انشراح سا تھا، تو اسی لیے اب پروگرام بھی ہاتھ کا رکھا ہوا تھا۔ لیکن عجیب ہوا ہے، کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا، ہل نہیں سکتا۔ آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرب میں گزاری ہے، گھبرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں، ان سے بات ہوگی۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے کوئی 3 گولیاں کھائیں، تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہے۔ بہرحال یہ ہے بڑھاپا۔ میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے، اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، بہت اہم آیت ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، طویل آیت ہے، میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، پھر تم بچہ، ایک بچے سے، معصوم سے، ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو،
پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں، جوانی سے اوپر ذرا ادھیڑ عمر میں، یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھاپے کا اور اللہ نے لے لیا. اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارذل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. رذیل سے یہ ارذل ہے، رذیل یہ تو ہر شخص جانتا. بہت ہی بری زندگی، بہت بری زندگی. وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ لِکَیْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا. بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا، علم گیا، ختم ہوا، سب بھول گئے، سب گیا. جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت پہ اثر پڑا. یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جاتا ہے. اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج، یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج. یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے، میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر. اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ 2 مرتبہ چکھ لیا. 98 میں جب میرا گھٹنوں کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے. خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ پیشاب، نہ پاخانہ، کچھ بھی نہیں، سب دوسروں کے حوالے. اور اب پھر میں نے، وہ تو پھر بھی چند دن تھے، 5 6 7 دن ہوں گے، اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے. تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے. ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے، الزائمر ڈیزیز ایک ہے، سب یادداشت ختم،